بسم اللہ الرحمن الرحیم اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع درود شریف کے حوالے سے ہے۔ درود شریف وہ عبادت ہے کہ جو میرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھنا میرے اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اس لیے تم بھی ان پہ درود پڑھا کرو۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے کرنے سے میرے آقا کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ جس کو یہ شوق ہو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت چاہتا ہو، وہ زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرزو رکھتا ہو، تو وہ درود شریف کی کثرت کرے۔ تو آج میں جس درود پاک کے بارے میں گزارشات پیش کروں گا اس کا نام ہے درود تاج۔ ناظرین، کوئی جتنی مرضی مخالفت کرے، جن الفاظ میں میرے آقا کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہوگی، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ ہوگا، میں تو اس کو پڑھوں گا، کیونکہ میرا آقا کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک قلبی تعلق نہیں بلکہ ایک روحانی تعلق ہے۔ جیسے ناظرین، اگر ایمان کی صفات کو پڑھیں تو وہاں پہ ذکر آتا ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ جو زبان ادا کرتی ہے تو دل اس کی تصدیق کرتا ہے۔ جب تک دل اس چیز کی تصدیق نہ کرے تب تک وہ جملہ اتھینٹک نہیں ہوتا۔ جب دل تصدیق کر دیتا ہے تو پھر اس پہ ایک مہر ثبت ہو جاتی ہے۔ تو جو درود پاک ہوتے ہیں یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس قدر محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ جو الفاظ صوفیاء کی زبان سے نکلے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زبان زد عام کر دیا، ان کو ہمارے لیے وظیفہ بنا دیا۔ تو درود تاج کے بارے میں جو روایات آتی ہیں ناظرین، وہ ایک تو روایت یہ آتی ہے کہ ان کو ایک صوفی منش انسان حضرت شیخ ابو بکر بن سالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زبان مقدس سے ادا کیا، تو یہ درود تاج ان کے الفاظ ہیں۔ تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو سلسلہ شاذلیہ کے امام ہیں، یہ آپ نے ادا کی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی نے یہ پوچھا کہ اپنے نبی کی تعریف تو سناؤ، کہ جن سے تم اتنی عقیدت رکھتے ہو، اتنی محبت رکھتے ہو، تو ان کے بارے میں کچھ بیان کرو۔ تو جو الفاظ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان سے اس وقت ادا ہوئے تو وہ درود تاج ہے۔ وہ درود پھر نسل در نسل وہ ہم تک پہنچا اور آج بھی ہم اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ وہ پورے کے پوری میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف ہے۔ ناظرین، درود تاج کے ایک ایک لفظ پہ، ایک ایک حرف پہ اگر آپ غور کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ کیسی شخصیت تھی۔ آپ فرماتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد یا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم۔ ناظرین، یہ ہمارے قریب ایک قصبہ ہے کوٹلی لوہارا، وہاں پر فقیہ اعظم ابو یوسف محمد شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بڑی علمی شخصیت گزرے ہیں۔ ان کے فرزند ارجمند شیر پنجاب سلطان الواعظین وارث فقیہ اعظم مولوی محمد بشیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوٹلوی، ان کے فرزند ارجمند مفکر اسلام مبلغ یورپ مولانا مولوی محمد جمیل مدد اللہ العالی۔ میں اس علمی گھرانے کی بات کر رہا ہوں کہ ابو یوسف
محمد شریف رحمۃ تعالی علیہ صبح فجر کی نماز کے بعد درود تاج پڑھا کرتے تھے۔ درود تاج میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم۔ تو میرے اللہ کو منظور ایسا تھا کہ ان پہ فالج کا حملہ ہوا اور ایک جو ان کی دانی سائڈ تھی وہ مفلوج ہو گئی۔ آپ کے جو بیٹے تھے سلطان الواعظین ابو نور محمد بشیر کوٹلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کی تیمارداری کے لیے ان کے پاس رہتا، تو چونکہ وہ تہجد کی نماز ادا کرتے تھے تو میں صبح تہجد کے وقت اٹھتا، ان کے لیے پانی کا اہتمام کرتا، ان کو وضو کرواتا، تو وضو کروانے کے بعد وہ اپنی عبادت کرتے۔ وقت گزرتا گیا تو غیروں نے تانے دینے شروع کر دیے، غیروں نے باتیں کرنی شروع کر دی کہ روز صبح پڑھتا تھا کہ دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، تو آج اس پہ مرض کا حملہ ہے، تو وہ جس کو روز بلاتا تھا وہ اس کی مدد کے لیے تو نہیں آئے۔ تو جب اس طرح کی باتیں ان کے کانوں تک پہنچی تو سلطان الواعظین فرماتے ہیں کہ ایک دن رات کو بہت افسردہ تھے، میں نے پوچھا کہ بابا جان کیا بات ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اب تو غیروں نے باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، اب تو غیر کہتے ہیں کہ وہ تیرے دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم کہ جن کو روز پڑھتا تھا وہ آئے نہیں، تیری تیمارداری کو نہیں آئے، تیری وبا کو دور کرنے نہیں آئے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اسی رات صبح تہجد کے وقت جب میری آنکھ کھلی تو میں نے بستر پہ دیکھا تو والد محترم بستر پہ نہیں تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اٹھا باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ والد صاحب تو وضو کر رہے ہیں۔ میں دیکھ کے حیران رہ گیا، میں نے پوچھا کہ بابا جان یہ کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا کہ وہ جس کو پکارتے تھے ہم وہ رات کو تشریف لائے، انہوں نے جود و سخا والا ہاتھ، وہ کرم والا ہاتھ، وہ فضل والا ہاتھ میرے جسم پہ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ تندرست کر دیا۔ ناظرین یہ وہ کلمات ہیں، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، اسمه مکتوبا مرفوعا مشفوعا منقوش فی اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدی کہف الورا مصباح الظلم، جمیل شیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ، والسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ، والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین، راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین نبی الرامین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین، جد الحسن والحسین، جد الحسن والحسین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ۔ آگے ناظرین کیا خوبصورت جملے ہیں کہ جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی زبان مبارک سے نکلے، تو اس شاکان رسول نے ان کو بھی درود تاج کا حصہ بنا دیا۔ وہ کیا تھے
کہ بلغل العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو ناظرین، یہ اس شاگان رسول کے لیے ایک تحفہ ہے۔ ان کے ایک ایک لفظ سے خوشبو آتی ہے، ایک ایک لفظ میرے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بلند سے بلند تر کرتا جاتا ہے۔ ذرا اس کو ترتیب کے ساتھ، غور کے ساتھ، فکر کے ساتھ اور سمجھ کے ساتھ اس کو پڑھتے جائیں گے تو پھر تو کمال ہے۔ تو ناظرین، جو آقا کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا طلبگار ہو، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہو، تو وہ مغرب سے عشاء کے درمیان اس درود پاک کو 7 دفعہ پڑھے۔ تو آقا کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان پہ اپنا خصوصی لطف و کرم عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، یہ جو درود پاک ہے، اگر مصیبت ہے تو اس کو پڑھیں، پریشانی ہے تو اس کو پڑھیں، رنج و فکر ہے تو اس کو پڑھیں، تنگ دستی ہے تو اس کو پڑھیں، بے روزگاری ہے تو اس کو پڑھیں، پریشانی ہے تو اس کو پڑھیں، اگر گھر میں لڑائی جھگڑا ہے تو اس کو پڑھیں، اگر کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہے تو ناظرین درود پاک کو پڑھیں، درود تاج کو پڑھیں۔ کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو کہ جس کے حل کی آپ کو کوئی صورت نظر نہیں آتی، میرے آقا کریم کو ان ناموں سے پکاریں، اس درود پاک کی کثرت کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ تمام آپ کے مسائل کے جن کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، اللہ کریم ان میں آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ میرا آقا کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی جو نگاہ ہے وہ آپ پہ پڑے گی۔ ناظرین، یہ ایک ایسا درود ہے کہ جس میں کرم ہی کرم ہے، جس میں جود و سخا کی بارشیں ہو جاتی ہیں۔ اس کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آقا کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے، آپ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔